يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. جی حضرت، بس میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاندان کا کبھی کوئی ذکر سننے میں نہیں آیا؟ ان کے خاندان کے اندر ایک زمانے میں ان کے ایک بیٹے تھے جن کے جو جمعیت علماء کی سرگرمیوں کے اندر انہوں نے حصہ نہیں دیا. نہیں، لیکن وہ کہاں رہتے ہیں وہ لوگ؟ وہ دلی میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے جو ہیں وہ اب بس وہ جمعیت علماء سے وابستہ لوگ نہیں ہیں، اپنے اپنے کاروبار کے اندر ملازمتوں کے اندر. مولانا بشیر احمد بھٹا صاحب کا نام بہت جگہ آتا ہے. بھٹا، ان کا کوئی ذکر کہیں نہیں آتا؟ نہیں، ان کے بیٹے جو تھے وہ جمعیت علماء کے یو پی کے صدر تھے. جمعیت علماء یو پی کے صدر، اتر کے پردیش کے صدر تھے. ان کا کیا نام ہے؟ مولانا عبدالجلیل صاحب سیوہاروی. وہ ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کے بیٹے جو ہیں وہ 2 بیٹے تھے ان کے، وہ ایک کا تو انتقال ہو گیا ہے اور ایک بیٹا جو ہے وہ ضلع بجنور کا صدر ہے اس وقت، وکیل. آپ کے پاس یہ بس ایسے پکڑ لیں، آپ کے پاس جمعیت علماء ہند میں 1947 کا جو آپ کا آفس ہے اس پہ کوئی ریکارڈ ہے؟ 47 کا، 47 سے پہلے کا ریکارڈ تو بہت ہے. جمعیت علماء کی تجاویز کو دیکھیے اٹھا کر کے. جمعیت علماء کے جشن جو سالانہ جلسے ہیں اس سے پہلے کے، وہ سارے ان کے خطبات صدارت جو ہیں ان کو آپ دیکھیے. ان سے سارے ریکارڈ کہاں سے ملے گا؟ وہ تو آپ کو پاکستان سے بھی ملے گا، ہندوستان سے بھی ملے گا. پاکستان میں تو کہیں نہیں چھپا ہوا ہے، ہندوستان میں بھی ہے. آپ کے دفاتر میں یہ سارا ریکارڈ ہی پڑا ہوا ہے؟ کتاب کی شکل کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ہاں، مکمل جتنے خطبہ صدارت ہیں جمعیت علماء کے اجلاس کے سن 47 تک، بلکہ اس کے بعد تک کے وہ بھی آ گئے ہیں. تجاویز بھی آئی ہوئی، چھپی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر. یہ سپر ہاؤس کہاں پہ ہے دہلی میں؟ سپر ہاؤس کہتے ہیں کہ وہاں پہ سارا ریکارڈ اویلیبل جمعیت علماء. ہاں، میں نہیں جانتا ہوں. جمعیت علماء کی تجاویز تو آپ کو جمعیت علماء کے دفتر میں بھی مل جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں، اس کے دہلی میں آفس ہے؟ ہاں، دہلی میں وہاں بھی ملے گی. اور یہ تو چھپی ہوئی تجاویز ہے، یہ تو آپ کو اس کے اوپر تو کام ہوا ہے. اور وہ کتابیں آپ اگر مجھے یاد دلائیں گے، اب رمضان تک تو کوئی بات ہونی مشکل ہے، لیکن اگر آپ مجھے رمضان میں بھی، تو میں دفتر سے کہوں گا کہ بھئی میں رمضان کے بعد آپ سے رابطہ نہیں، آپ رمضان میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر لے لیجئے گا جی، مجھے یاد دلائیے گا تو میں آپ کے پاس بھیجنے کی کوشش کروں. مولانا احمد سعید دہلوی جو تھے، ان کی فیملی میں کوئی لوگ سننے میں نہیں آیا؟ کہاں پہ گئے؟ ان کے ایک بیٹے تھے
جی جو دلی کے حد تک جمعیت علماء میں سرگرم تھے، پھر اس کے بعد گم ہو گئے لوگ، کوئی نہیں رہا۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب کی کوئی اولاد؟ ایک ہی لڑکا تھا، وہ انتقال ہو گیا۔ مولانا کی زندگی میں بھی وہ جمعیت علماء سے وابستہ لوگ نہیں تھے، وہ بس اپنا ملازمت کرتا تھا۔ یہ تو دنیا ہے، یہاں لوگ پیدا ہوتے ہیں، گم بھی ہو جاتے ہیں، اولاد گم ہو جائے۔ بڑے بڑے علماء جو آفتاب و ماہتاب تھے، ان کے خاندان میں ایک فرد صحیح حضرت۔ وہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ کون سے سال آپ کی پیدائش؟ 41۔ اچھا 1941۔ آپ سے چھوٹے بھائی بھی ہیں؟ مجھ سے ایک چھوٹے اسجد۔ ان کا کون سا سال پیدائش ہے؟ میرے خیال میں سن 55 ہے۔ اچھا۔ اور مولانا اسعد مدنی صاحب جو تھے، ان کی تاریخ پیدائش کیا تھی؟ تاریخ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میرے خیال میں 28 کی۔ 28 کی۔ ویسے 3 بھائی تھے آپ؟ 3 بھائی تو بہت ہوئے، حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ کے بعد دیگر 4 شادیاں ہوئی ہیں آپ کے والد؟ میرے والد کی، اور بھائی بھی اور ان سے اولاد ہوتی رہی، ان کوئی زندہ نہیں رہی۔ وہ میں پڑھا تھا نشے ہاتھ میں، کچھ بزرگوں کا ذکر آتا ہے، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی سعودی عربیہ میں بھی رہتے تھے، مدینہ میں۔ یہ 5 بھائی تھے، جن میں سے 4 بھائی سعودی عرب ہی میں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ ہندوستان واپس چلے گئے تھے۔ میرے ایک تایا تھے مفتی ضیاء الحسین صاحب۔ ضیاء الحق؟ جی ضیاء الحسین، ضیاء ضیاء الحق۔ الحسن۔ اچھا، ضیاء الحسن بڑے تھے، جو 1918 میں پیدائش تھی۔ ہاں، وہ ان کی وفات ہوئی تھی 1983 میں۔ اچھا۔ ان کے بعد تھے 1925 میں جو پیدائش تھی مولانا مفتی ضیاء الحسین صاحب کی، وہ ابھی 2010 میں فوت ہوئے۔ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں، تو ہر سال آیا کرتے تھے۔ بزرگوں کی عادت تھی، محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، ہم دنیا دار انسان تھے، لیکن وہ بزرگوں کی کوئی نہ کوئی کتاب مجھے دے جاتے تھے، ہر دفعہ آتے تھے۔ 2010 میں فوت ہوئے، مدینے میں دفن ہوئے۔ اچھا۔ ان کے بعد ہے مفتی طیب صاحب۔ اچھا، تو بس انہوں نے مجھے بزرگوں کی دی کتابیں، تو میں سب سے زیادہ کمی محسوس کر رہا تھا کہ کتابوں کی حد تک تو ہے اردو کی کتابوں میں، انٹرنیٹ کے اوپر یا ایسے کوئی چینلز میں بزرگوں کی تفصیلات نہیں آتی۔ پھر میں اس طرف لگا، اور 2 سال جمعیت علماء کی ایک اچھی تاریخ ہے، جی جس کو بہت تفصیل زیادہ ہو گئی ہے، نکالنا پڑتا ہے اس کو۔ آپ اس میں لیجیے، یہ جو شیخ آگے اولاد کی کوئی خبر نہیں، گم ہو گئے، کوئی ہے ہی نہیں اولاد ان کی، کوئی نرینہ اولاد تو تھی نہیں، بیٹیاں تو تھیں، بیٹیاں تھیں بس۔ وہ بیٹیوں کی جو ایک بیٹے تھے جو دیوبند کی سیاست میں سرگرم رہے، مولانا عثمان صاحب۔ مولانا عثمان صاحب، ہاں، یہ دیوبند کے چیئرمین، بیٹی کے بیٹے تھے، ان کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ اور ان کے ایک بھائی تھے محمد حیات صاحب، بس اس کے بعد کوئی نہیں ہے، پورے خاندان میں ایک فرد بھی نہیں ہے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا کیسا خاندان اور کیسی قاری طیب صاحب سے ملاقاتیں تو ہیں آپ کی؟ ہاں، قاری طیب صاحب کا زمانہ تو بات کرا۔ صحیح بات۔ مفتی نعیم صاحب سے ملاقات ہے؟ نہیں، میری ملاقات نہیں، دیکھے نہیں ہوئی؟ نہیں، ہو سکتا ہے کبھی نظر 47 میں وہ چلے گئے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ساری معلومات اگر مجھے کہیں سے مل جائیں، آپ ہندوستان جا رہے ہیں، ہاں، ہندوستان سے ملیں گی۔ وہ جو تجاویز ہیں، انہی سے یہ اندازہ ہوگا۔ تجاویز اجلاس عام کی وہ سب چھپی ہوئی ہیں، خطبات صدارت بھی چھپی، بلکہ میرا خیال یہ آپ کی اس جو میرا ہاں جمعیت علماء یہ میرا ایک تو کتاب ان میں سے چھپی ہے، کوئی صاحبہ ہیں پاکستان میں، انہوں نے کام کیا۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ بس میں یہ نہیں ابھی بتا سکتا ہوں۔ حضرت وہی ہے، علماء حق کی ملتی ہے؟ نہیں، اور بھی میں یہ دونوں کتابوں کی نشاندہی کروں گا، اور اگر مجھے مل گئی کتاب آپ کے پاس بھیج۔ مولانا احمد سعید صاحب نے ایک لکھی تھی جمعیت علماء ہند کیا ہے؟ نہیں، مولانا محمد میاں صاحب کی کتاب ہے جمعیت علماء ہند۔ کتابچہ تھا ان کا، جمعیت علماء ہند کیا ہے، یہ آپ کی ادھر لائبریری میں ایسا ریکارڈ اویلیبل ہے؟ یقیناً ہوگا، میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی کتاب ہو جمعیت کے سلسلے میں اور وہ لائبریری میں نہ ہونی چاہیے، میرے خیال لائبریری ہے۔ یہ میں دیکھتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ 2 جمعیت علماء ہند کا ذکر آتا ہے، ایک میں آپ کا ذکر آ رہا ہے، ایک میں مولانا محمد صاحب کا آ رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند تقسیم ہو گئی ہے۔
یہ 5-6 سال بھائی صاحب کے انتقال کے بعد پھر حالات ایسے بن گئے کہ وہ جمیعت علماء تقسیم ہو گئی۔ یہ آپ کے بھتیجے بھی ہیں؟ جی میرے وہ میں آپ کا نمبر پھر انڈیا کا لے لیتا ہوں، یہ آپ کو یاد دہانی کرا دوں گا۔ ہاں بالکل۔ تو وہ مجھے اگر وہ جو خطبات ہیں سارے وہ مل جائیں، خاص طور پہ جو 1930 میں امروہہ کا جو تھا مکمل آزادی والا، وہ اگر حضرت مل جائے تو میں انشاءاللہ اپنا کام کر لوں گا۔ آپ کی رہائش دہلی میں ہے یا دیوبند میں؟ میں دیوبند اور دلی آپ دونوں دیوبند میں رہتا، اصل میں دیوبند ہی وہیں رہتا، میرے بال بچے وہیں رہتے۔ ذرا سا ایک نمبر ملاؤ تو ہندوستان کا۔ بہت مہربانی، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں انشاءاللہ ہندوستان رابطہ رکھوں گا، اور 0091 931 3011 840۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف بھی آپ کے شیڈول کے اندر، بس تھوڑی دیر میں آ گیا۔ السلام علیکم۔ بڑی خواہش تھی میری، کون؟ مجبوری نہ جانے کی تھی۔ قاری صاحب کہاں ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر سنت پڑھ رہے ہیں، ابھی فارغ نہیں ہوئے؟ دے دو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب خیریت ہے؟ اللہ کا فضل۔ قاری صاحب ایک کتاب تو حضرت جو اجلاس ہیں جمعیت علماء کے، ان کے خطبہ صدارت کا ہے ایک، تو وہ بھی چھپی ہوئی کتاب ہے، تھوڑا سا کہاں جمع کیا ہے؟ ہاں، اور ایک پاکستان سے کوئی صاحبہ تھی جنہوں نے جمعیت علماء کی تجاویز کو جمع کیا تھا۔ ذرا سا آپ ان دونوں کتابوں کو اگر ہوں وہاں تو ان کتابوں کو ذرا سا ایک جلد ایک کتاب خریدوا لیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے، پرسوں دیکھ لیجئے، کہیں سے بھی مل جائیں تو ان کو لے لیجئے، اگر نہ ملے کہیں ہو تو اس کی ایک جلد اس کو فوٹو کرا لیجئے انشاءاللہ۔ بہت اچھا، میں کل انشاءاللہ رات میں 11:30 بجے پہنچوں گا انشاءاللہ۔ بہت اچھا، اور سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ کیا آپ ہندوستان بات کر رہے جی، یہ کتاب مل جائے گی، اگر کتاب نہیں ہوگی ہمارے یہاں آپ مجھے اپنا نمبر دے دیجیے گا۔ میں آپ کو اپنا نمبر دے دوں جی، میرا نمبر 0208 0208 0044 تو لگے گا جی، پھر اس کے بعد جی 0208 پھر نہیں لگے گا، 554 زیرو نہیں لگے گا، ہاں جی، زیرو نہیں لگے گا جی، ہاں 208 20 آپ کا اسم گرامی مشہود MASHOOD مشہود۔ میں آپ کے جمعیت علماء ہند کے پتے پر ساری چیزیں آپ کو بھیج سکتا ہوں، پوسٹ کر سکتا ہوں؟ مشہور جی فرمائیے۔ جمعیت علماء ہند کے آپ کا جو دہلی والا پتہ ہے اس پر میں آپ کو چیزیں پوسٹ کر دوں تو آپ کو مل جائیں گے؟ بھیج سکتے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ای میل کر دیجیے، اور میں آپ کو ایک وہ دیتا ہوں جو میرے سیکریٹری ہیں، جی، ان کا نمبر ہے 0091
0091 98. ایک سیکنڈ. تو ان کا نام کیا ان ہے؟ کا نام ہے فضل الرحمان، مولوی فضل الرحمان. آپ ان سے بات کریں میرے واسطے سے. میں آپ کا حوالہ دے دوں گا کہ یہ آپ کو ای میل وغیرہ سب بھیج دیں گے، وہ زیادہ بہتر ہے. جی انشاءاللہ. بس دعائے خیر کی گزارش ہے. اللہ فضل فرمائے. فضل الرحمان صاحب، میں انشاءاللہ ہماری جو سائٹ ہے وہ آپ نے دیکھی میں ہے؟ دیکھی ہے، بہت اچھی ہے. لیکن وہ ایک دو دفعہ میں ادھر چلا گیا دوسری طرف، تو وہاں آپ کی کوئی تصویر نہیں تھی اور میں بڑا حیران ہوتا تھا، کیونکہ ہم تو آپ کو جمعیت علماء ہند کا صدر سمجھتے ہیں. میں بڑا حیران تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ بات پوچھوں کس کو ای میل کروں، کس کو فون کروں، کوئی معلومات دیتا بھی نہیں. علماء جو ہے وہ خالص مذہبی جماعت. جی میں پڑھا تھا کہ مولانا مدنی نے 1947 کے فوری بعد اس کو ختم کر دیا تھا. مولانا مدنی نے نہیں، ساری جماعت نے مل کر، سب تو مولانا عبدالرحمان صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا احمد سعید صاحب وغیرہ سب نے، ان سب نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اب پاکستان یعنی ہندوستان کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کی طاقت ایسی نہیں رہ گئی کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو بنا کر زندہ رہ سکتے. اس وجہ سے انہوں نے اس کی سیاسی حیثیت ختم کر دی. کہ قتل و قتال کا بازار بڑا شدید گرم تھا. تو یہ حضرت جو آپ کے بھتیجے نے جو جماعت توڑی ہے وہ سیاست کرتے ہیں؟ وہ تو پارلیمنٹ اور اسمبلی ان کے ساتھ بھی سب ایسے ہی لوگ ہیں. اب جمعیت علماء کو سیاست کا زینہ بنانا بات خراب ہے. اس سے جمعیت کا کردار تو خراب ہو گیا، ختم ہو جائے گا. جن لوگوں نے پہلے سیاست کی، جیسے مولانا عبدالرحمان صاحب تھے، بھائی صاحب تھے، ان لوگوں کے خطبات جو پارلیمنٹ کے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. ہر مسئلے کے اندر یعنی اپنی جان کی بازی لگا کر کے ان لوگوں نے کام کیا. اب موجودہ دور میں ایسا نہیں ہے. وہ 5 سال رہے ہیں، ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک بھی بیان دے نہیں پائے ہیں آج تک. اس صورتحال میں جماعت کو علاوہ اس کے کتابوں پر لگا دیا جائے سیاست کے لیے، اور کوئی چیز نہیں. وہ گزر گئے جو لوگ سیاست کرتے تھے. ان لوگوں کی زندگی بڑی پاکیزہ زندگی تھی، اور انہوں نے قوم کے لیے جو کام کیے ہیں کوئی ان کی نظیر نہیں پیش کر سکتا. اب موجودہ صورتحال یہ نہیں ہے. ہم تو سیاست سے دور رہ کر کے صرف جمعیت علماء کے میدان سے، چونکہ ملک جمہوری ہے اس لیے عوام کا پریشر یہ سب سے بڑی طاقت ہے ملک کے اندر. ہندوستان کے اندر جمہوریت اتنی طاقتور ہے کہ قرب و جوار میں دوسرے ملکوں کے اندر نہیں ہے، اور مسلم کسی ملک کے اندر نہیں. اس کا اگر پریشر ہم ڈال کر کے اپنے کام کو کرا سکیں یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور اس کے سامنے حکومتیں اور پارٹیاں جھکتی ہیں. تو وہ صرف اسی لیے ہو سکتا ہے جبکہ آپ کا کوئی خریدار نہ ہو اور آپ بک نہ سکیں. ارباب سیاست میں گھسے ہوئے لوگوں کو تو روز خریدتے اور بیچتے ہیں، ان کی کوئی وجود ایک تعلق نہیں. یہ جو جمعیت علماء ہند اسلام ہے پاکستان میں، اس کے متعلق آپ کی کیا تھا؟ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں تو نہیں جانتا ہوں. نہیں، دینی لحاظ سے ان کی دینی لحاظ سے کیا ہے، وہ ان کے ملک کے مسئلے ہیں، وہ اپنے ملک کو جانے. میں تو اپنے ملک کی بات کہہ رہا ہوں. ہمارے ملک کے اندر جمعیت علماء غیر سیاسی. یہ بات مجھے آج پتہ لگ رہی ہے. بالکل. ملک کی آزادی سے پہلے تھی. ملک جب آزاد ہو گیا اور بدقسمتی سے تقسیم ہو گیا، مسلمان کی طاقت تو ختم ہو گئی. اس کے بعد سے ملک سیاسی، جمعیت علماء کوئی سیاسی پارٹیاں تو روز ابھرتی ہیں، ڈوبتی ہیں. جمعیت علماء زندہ ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، صرف اسی لیے کہ وہ سیاسی نہیں. آپ خرید سے کل جا رہے؟ جی انشاءاللہ. میں آپ کو پہنچ جائیں گے تو میں 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ فون کر لوں گا. جیسے یہ کتاب مل جائے گی پھر انشاءاللہ خدا کے مل جائے گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ.